بسم اللہ. السلام علیکم. This is Mohammad Zaid Alam. Welcome to Islamic Direction Social Youth. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیلۃ القدر اور اس کا آغاز. اور میں بلانا چاہوں گا آج کے ہوسٹ سے محمد یاسر جمیل کو. بردر یاسر جمیل, پلیز کم آن دا اسٹیج. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے محمد یاسر جمیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے ہیں آپ؟ زید کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام, میں بہت اچھا ہوں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بہت اچھا ہوں. اور بتائیں, آپ کا ماشاءاللہ آج پہلا میٹنگ ہے, آپ ہی آج ہوسٹ ہے, تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج ہوسٹ بن کے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگا, بہت اچھا انشاءاللہ فیلنگ کا. اور بھی میٹنگ آپ کریے گا, ہوسٹ اور بھی لوگوں کو بلائے گا انشاءاللہ. تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہاں, آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیلۃ القدر اور اس کا آغاز. جی صحیح بات پوچھا آپ نے. ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے پر دیر آئے تو درست ہے. صحیح بات ہے. تو شیخ صاحب کدھر ہے؟ شیخ صاحب کو بلایا جائے. السلام علیکم, آپ کدھر ہیں؟ شیخ صاحب کم آن دی اسٹیج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ صاحب؟ الحمدللہ, حاضر بفضل ربی. الحمدللہ, ماشاء اللہ. اور بتائیے شیخ. اور آج لگتا ہے سب سے پہلے کوشچنز میں ہی کرنے والا ہوں انشاءاللہ, جی ہے نا محمد زید جی؟ ہاں, آج آپ کی ٹرن ہے. ٹاپک کو سائڈ میں رکھتے ہوئے ہم آج پہلا کوشچن تھوڑے سے ٹاپک سے الگ ہے. یہ کوشچن سب کے دماغ میں ہے کہ آج ہے مدرس ڈے. اوکے, تو مدرس ڈے کے دن صرف لوگ جو ہمارے مسلمان یوتھ ہے وہ جو آپ پتہ ہی ہوگا کہ ماں کو آج ہی پیار کرنا ہے, آج ہی ان کو گفٹ دینا ہے, آج ہی بس امی, باقی دن آپ گھر کی سمجھ جائیے آپ کیا کہنا چاہیں. بس امی ہے, باقی وہ ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے ان انگریزی چوچلے جو بنا رکھے ہیں لوگوں نے انگلش میں, کیا آپ کی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزلناہ فی لیلۃ القدر, ان انزلناہ فی لیلۃ القدر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ سبھی لوگوں کا اسلامک طریقے سے خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس کی معنی ہے اللہ کی رحمت, برکت اور سلامتی آپ سارے لوگوں پر ہو. آپ نے جیسے سوال پوچھا کہ آج کے دور میں زیادہ تر ہم لوگ دیکھتے ہیں اور زیادہ یہ بھی ویسٹرن کلچر سے یورپ اور مغرب ممالک سے آیا یہ کلچر کہ مدرس ڈے, فادرس ڈے یہ منانا. سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی کی زندگی, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, جو نبی کے بعد کے 3 جنریشنز کی زندگی جو ہے اس سے کیا یہ چیزیں ثابت ہیں, کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ منایا گیا ہے یوم امی یا مدرس ڈے بولے. تو اگر ہم دیکھا جائے تو یہ کبھی ہمیں ملتا نہیں ہے کہ کبھی نبی نے, کبھی صحابہ نے, تابعین نے کبھی مدرس ڈے نہیں منایا. اور اسلام میں اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر بھی نہیں کیا گیا ہے. الحمدللہ اسلام میں ماں کا درجہ جو بتایا گیا ہے حدیث میں, اگر آپ دیکھیں گے حدیث میں ایک بار کہ کوئی شخص آیا اور پوچھا کہ نبی میں کس کی اطاعت کرنی چاہیے سب سے پہلے؟ تو نبی نے کہا اللہ کی, پھر رسول کی, پھر اس شخص نے پوچھا کہ اس کے بعد کس کی؟ انہوں نے کہا ماں کی. پھر اس کے بعد بولا کس کی؟ اس کے بعد انہوں نے کہا ماں کی. پھر 3rd ٹائمز بھی انہوں نے کہا ماں کی اطاعت کرو. پھر 4th ٹائمز جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اپنے باپ کے, والد کی. تو مطلب 75% جو پورشن ہے 1 یونٹ میں اگر دیکھا جائے تو 1/3 یونٹ مطلب 75% جو ہے ماں کو جاتا ہے, میکسیمم میجورٹی, اور باپ کو بہت ہی 25% جاتا ہے. تو یہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ ایک دن کے لیے 365 دن میں ایک دن ہی ایسا کرو. نبی نے یہ سارے دن کے لیے کہا, ہر دن تم اپنے ماں باپ کی, مطلب اللہ اور رسول کی بات, تم اپنے ماں کی فرما برداری کرو, سنو, اس کا دھیان رکھو, کیئر کرو.
اور ماں باپ کا بہت ہی قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، جیسے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور 15 میں بھی بولا گیا، اور تمہارے ماں جو ہے ٹریولز اپون ٹریولز جو ہے جو تم کو پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے مشرک بھی ہے، تو اگر شرک کی بات اللہ اور رسول کی بات جب ٹکرائے تو ماں باپ کی مت سنو تم، اطیع اللہ اطاع الرسول۔ تو جب تمہارے ماں اگر شرک کرنے بولے تو شرک مت کرو، تم اس کے ساتھ اور کچھ مت ہو، لیکن اور کوئی چیزوں اور جو چیزیں ہیں جو اسلام سے نہیں ٹکراتی ہیں وہ بات تم سنو اپنی ماں کی۔ تو یہ جو ہے چیزیں ہر دن کے لیے کہا گیا، یہ ایسے جو ہے ویسٹرن کلچر سے جو لائے، اب کیونکہ وہاں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایلڈرز ہوم اور یہ جو بوڑھے لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، اب کیونکہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو گئے کلچرز اور یہ چیزوں سے، تو آپ دیکھیے گا باہر ممالک میں جو ہے ماں باپ کو پیرنٹس کو کیئر ہی نہیں کرتے۔ اب کیونکہ اب جو ہے اس چیز کو اویئرنیس پھیلانا، ابھارنا، اب کس طریقے سے ابھارے، تو ایک مدرس ڈے رکھ دی، فادرس ڈے رکھ دی۔ تو الحمدللہ قرآن اور حدیث میں 14.5 سال پہلے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے اس چیز کو، اور ہمیں اس چیز کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ویسٹرن کلچر کی، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے۔ امید ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، ماشاءاللہ بہت ہی بیوٹیفل آنسر آپ نے دیا۔ اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، لیلۃ القدر اور اس کا آغاز۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں۔ محمد زید کیا کہنا ہے آپ کا؟ ہاں شروع کیا جائے، بالکل تو چلیے آغاز کیا جائے، چلیں شروع کرتے سب سے ہیں۔ پہلا سوال شیخ صاحب، لیلۃ القدر ہے کیا اور اس کی فضیلت کیا ہے یہ بیان کریں۔ چلیں شیخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قدر سورہ نمبر 97 ورس نمبر 1 سے آپ دیکھیں گے جو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ۔ السلام علیکم آیا آپ کے لیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام محمد زید۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس میں آپ دیکھیں گے سورہ قدر میں جو لیلۃ القدر، پہلے یہ سمجھے کہ اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشنز بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیلۃ القدر جو عربک ورڈ ہے، لیلۃ القدر میں لیل مانے ہوتا ہے آپ کا رات، قدر مانے ڈگری، فیصلہ، مقدر۔ تو لیلۃ القدر، لیل مانے آپ کا رات میں، ٹو اسٹینڈ ان دا نائٹ، رات میں کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا 4-5 معنی اور بھی بہت لیا گیا ہے، جس طریقے سے ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے فیصلہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر من الف شہر جو بولا کہ 1000 سالوں سے بہتر ہے، جو جس کا معنی ڈگری، جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر اور فیصلہ لکھتے ہیں، اور لکھتے مطلب یہ 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ آلریڈی لکھ چکے ہیں، اور یہ چیزیں ہر سال فرشتے کی طرف سے فرشتے جو ہے پہنچاتے ہیں، ایک لیلۃ القدر سے دوسری لیلۃ القدر تک۔ تو یہ ایک فیصلہ ہوا، ایک معنی ہوا۔ دوسرا معنی اندازہ ہے۔ تیسرا معنی منزلت، یہ بہت ہی اس کا پوزیشن بہت ہی اونچا ہے یہ لیلۃ القدر، یہ رات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بولا خیر من الف شہر، یہ 1000 سالوں سے بہتر ہے۔ 1000 سالوں سے بہتر اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے 12 سے تو 83 ایئرس 4 منتھس آئے گا۔ انسان لگ بھگ 60 ایئرس، 65 ایئرس، 70 ایئرس تک زندگی اس کی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر جو بھی عبادت کرتا ہے، مثال کے طور پہ نفل نماز پڑھتا ہے 2 رکعت، تو وہ جو 2 رکعت نماز پڑھے گا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر وہ ایک کوئی بھی چیریٹی کا کام کرتا ہے، وہ 1000 مہینوں تک جو کرے گا اس سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت جو دی گئی ہے، یہ لیلۃ القدر میں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ قرآن مجید میں ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ دخان سورہ نمبر 54 آیت نمبر 3 سے 2 تک میں بولا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔
اس کا معنی یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، بلیسڈ نائٹ میں، مطلب قدر کی رات میں، نائٹ آف پاور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میسج جو ہے قرآن کو اتارا ہے۔ یہ ایک اور فضیلت ہے، قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا گیا، نازل کیا گیا، اور اس دن ڈگری جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ جو ایک انسان ہر چیزوں کا، وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھ چکا ہے، جو ہر سال ایوری ایئر آتا ہے، آرڈین ہے، اور یہ سارا ایک صحیح مقدار پورشن میں سارے چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے سورہ قمر میں بھی 54 ورس 49 میں بھی بولا گیا اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَدْرٍ، تو اس میں بھی قدر اس میں ورڈ آیا ہے۔ قدر سے مطلب ہوتا ہے اندازہ، اندازہ مانے ہم لوگوں کا وہ اندازہ نہیں گیس کر دیتے ہم، اللہ کا اندازہ مانے پرفیکٹ اندازہ، جو سورہ مرسلات میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، سورہ مرسلات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا جو پرفیکٹ اندازہ ہوتا ہے، اندازہ مانے تقدیر کے بارے میں، آگے کی چیزوں کے بارے میں لکھ دینا، جو چیز ہوگا بتا دینا، وہ چیزیں اس کے بارے میں کیا کیا ہوگا وہ چیزیں لکھ دینا، تو یہ اندازہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا چکا ہے اس چیزوں کے بارے میں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحیح البخاری والیوم 3 اور لیلۃ القدر حدیث نمبر 2014 میں یقوم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا ویغفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کا معنی ہے کہ اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کو پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو، سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پچھلی گناہیں ہماری معاف ہو جاتی ہیں، اور ہمارے چانسز جو ہے ڈیڈز کرنے کے، اچھے ڈیڈز کرنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اور ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، جو 1000 سال 1000 مہینوں سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں صاف واضح کرتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ یہ چیز دیکھیں، اس دن یہ بھی ہوتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح منہ، اسپرٹس اور اینجلز جو ہے اس دن اللہ کے پرمیشن سے، اللہ کے حکم سے زمینوں پہ اتر جاتے ہیں، اتنے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کو پیس جو ہے فجر کی نماز، جو طلوع آفتاب جو ہوتا ہے، جو اس وقت تک جو ہے یہ فرشتے رہتے ہیں، اس وقت تک آپ کا چانسز، لاسٹ مومنٹ تک چانسز رہتا ہے، آپ جتنا کریں گے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ تو اس کے مفسرین نے کئی سارے 3-4 معنی جو بتایا، اور 3-4 معنی بھی سب صحیح ہے۔ فرشتے رہتا، فیصلہ ہوتا ہے، تقدیر کے آگے بارے میں جاتا ہے۔ اس دن جو ہے رمضان جو ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو یہ اس کے بڑی فضیلت ہے الحمدللہ، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا کریں۔ جزاک اللہ خیر آپ کے اس کوشچن کے لیے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ ایک کوشچن محمد زاد پوچھے ایک طرف سے۔ جی محمد زاد چلے۔ شیخ، سب سے ہمیں کس دن عبادت کرنا چاہیے؟ ہمیں لاسٹ عشرے کے پورے دن عبادت کرنا چاہیے، یا پھر صرف آڈ نائٹ کو عبادت کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں آپ کہ کس دن عبادت کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ آپ کا سوال ہے کہ ہمیں کس دن عبادت کرنی چاہیے، آڈ نائٹس میں کرنا چاہیے یا پھر دوسرے نائٹس میں، یا پھر پورے ہی عشرے میں کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ ایکچولی آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے 2000، یہ قریب ہے 2017 میں، اس میں بولا گیا تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاخری من الرمضان۔ اس میں بولا گیا ہے کہ اور تم تلاش کرو رمضان کے دنوں کے آخری عشر 10 دنوں کے آخری 10 دنوں میں، وطر مانے جو ہوتا ہے آڈ نمبرز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 21 23 25 27 29، یہ آخری آڈ نمبرز میں تلاش کرو اور اس کا اہتمام کرو۔
تو اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی نے یہ بھی کہا، صحیح البخاری میں حدیث میں ہے کہ نبی جو ہے آخری کے 10 دنوں میں اپنے کمر کس لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے کہ آخری 7 دنوں میں نبی بہت بولے کہ اگر نہیں ہو تو آخری 7 دنوں میں اور زیادہ عبادت کیا کرو۔ تو یہ سب حدیث سے ہمیں واضح ہوتا ہے، معلوم ہوتی ہے کہ آخری کے 10 دنوں میں، رمضان کے 10 دنوں میں تم تاک راتوں کو تلاش کرو، جو آڈ نمبرز ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ہمیں جتنا ہو اتنا عبادت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ 10 راتوں کے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ امید ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ليلۃ القدر آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں کووڈ کے حالات ہے، تو ليلۃ القدر ہم لوگ گھر پہ کیسے پڑھے؟ انڈیا کے سارے لوگ ہیں، جہاں جہاں کووڈ-19 چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ انڈیا کو بچائے کووڈ-19 کی اس ویو سے اور جلدی نجات دلائے، آمین۔ اور بتائیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ بہت ہی ضروری ہے لوگوں کے لیے۔ مطلب لوگ تو بولتے ہیں کہ مسجد میں ہی جانا ہے، مطلب کچھ ان کے اندر ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا، تو اللہ تو ہو ہی گیا ناراض، کیونکہ اتنی شرک ہے ہمارے انڈیا میں، درگاہ یہ وہ دس دیٹ، تو اللہ کو نہیں پسند ہے شرک۔ میں ایک سٹوری پڑھ رہا، لائک ایک سچی جتنی ہم لوگ صحابیت کی جتنے بھی پروفٹس کی کہانی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں سب نے شرک کو روکا ہے۔ ہمارا واحد انڈیا ایسا ملک ہے پورے ورلڈ میں سب سے ٹاپ پہ، یہاں پہ شرک بہت ہوتا ہے اور درگاہ پہ لوگ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے، ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا میں، بس سمجھ آئیے۔ چلیں بتائیں اس کے بارے میں۔ تو آپ اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے ہم کیسے کریں اس کو، کس طریقے سے اہتمام گھر میں کریں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 26 میں کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی کو بھی اس کے بوجھ نفس سے اس سے جتنا برڈن سہ سکتا ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور شریعہ کا لا بھی ہے، لیٹس دا اسمال لاس ٹو ٹیک پلیس ٹو پریونٹ دا بگ لاس۔ چھوٹا لاس ہو جانا تو بڑی لاس۔ میں جنرل بول رہا ہوں، اس میں شاید ہو فٹ یا نہ ہو، وہ آپ ایک بار اسکالرس سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے الحمدللہ کئی سعودی کے بھی بڑے علماء اسکالرس کہہ چکے ہیں کہ کیونکہ یہ اتنا خطرناک ہے، جس میں کئی جانیں جا رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، اور ابھی تک ویکسینیشن ابھی آیا کئی لوگوں تک نہیں پہنچا، سلنڈر کے لیے پریشان ہے اس طریقے سے، تو یہ جو ہے اپنا جان میں جوخم ڈال کے جان کا جہاں خطرہ، تو یہاں پہ اجازت دیا علماء نے ابھی اس فی الحال پلیگ کے دور میں گھروں میں نماز پڑھے، جبکہ یہ حدیث ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، 10 ٹائمز یا اس سے زیادہ ہے جو حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 27 ٹائمز آتا ہے، یہ 27 ٹائمز جو ہے جو جماعت میں کانگریگیشن میں نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت جو ہے اتنی زیادہ ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ جان کا خطرہ ہے، آپ کا بھی، گھر کا بھی، فیملی کا جان کا خطرہ ہے، تو یہاں پہ ابھی اس وقت اس دور میں آپ گھر میں اس کا اہتمام کیجئے، نماز کا، تراویح کا اور باقی چیزوں کا، اور اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی انشاءاللہ یہ دعائیں، عبادتیں قبول ہوں گی، کیونکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلمان کی جان کی قیمت کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی انسان کا جو ہے جان چلا جائے، وہ اس حالت میں کرے، تو اس چیزوں میں نہیں۔ تو ابھی ایسا وبا ہے، یہ ایکسیپشنل کیسز ہے، کبھی آیا نہیں ہے ونس ان اے بلو مون، مطلب ونس ان اے بلو مون بولے کہ شاید 50 ایئرس میرے ہوش میں تو کبھی میں ایسا نہیں دیکھا اس طریقے سے۔ تو اس وقت جو ہے اس وقت ایسا ہی ہے کہ آپ گھر میں تراویح اپنے فیملی کے ساتھ، ممبرس کے ساتھ میں، اگر فیمیل ہے، لیڈیز ہے، تو اس کو پیچھے والے صف میں کھڑا کیجئے، آپ آگے، امام تو مرد سے بن سکتا، عورت بھی امامت کر سکتی ہے، اور اگر عورت کو پڑھا رہی تو عورت امامت کرے، تو آپ اس کا اہتمام بھی کر سکتے، 5 ٹائمز ایک فکس کر دیجئے، اس ٹائم پہ ہم نماز پڑھیں گے، تو اس سے ایک چلیے گھر کا فی الحال ایک ماحول بھی چینج ہوگا، جو ہمارا گھر کا ماحول بھی بالکل دینی ماحول نہیں رہا، زیادہ تر، سب کا نہیں، تو اس سے چینجز آپ گھر میں بھی لائیے، اور تراویح پڑھیے، مصحف اٹھا کے آپ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں گھر میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اس کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ جب سچویشن نارمل ہو جائے
علماء پھر ماشاءاللہ علماء بھی اجازت دے دیں گے, کہیں گے ہی کہ اب جو ہے, اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ آپ جو ہے مسجدوں میں جا سکتے ہو, پھر آپ پھر نارمل سچویشن کا وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں, اہتمام کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر شیخ for your wonderful speech. Now I would like Muhammad Zaid to go on the next question that we are going voice and voice. Muhammad Zaid. اوکے ہمارا شیڈیول کیا رہنا چاہیے ان راتوں میں, ہمیں کون کون سی عبادت کرنا چاہیے, کیا کیا پریکٹس کرنا چاہیے ان راتوں میں, صرف قرآن پڑھنا چاہیے یا پھر تہجد پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, شیڈیول کیسا رہنا چاہیے؟ اس راتوں میں اگر آپ دیکھیں گے ایک حدیث بھی ملتا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ جو کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں فاسٹنگ کیا کرتا تھا, اور نبی جو ہے مجھے اٹھائے ساتویں جو 7 ریمیننگ نائٹس تھا, 7واں دن مجھے اٹھائے رات کے لیے 1/3 نائٹس میں, اگلے دن مجھے نہیں اٹھایا انہوں نے 6th نائٹ کو, پھر 5th نائٹ کو اٹھایا انہوں نے, جو ہے 1/3 نائٹ سے زیادہ قریب بچا تھا, انہوں نے آخری رات میں عبادت کیا, پھر اس طریقے سے آڈ نمبرز پہ انہوں نے اس طریقے سے مجھے اٹھایا آخری وقت میں راتوں میں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ان کے حدیث سے ملتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, بک آف سپلیکیشن حدیث نمبر ہے 2370, اور ایک اور حدیث ہے ترمذی کی حدیث ہے بک آف سپلیکیشن حدیث نمبر ہے 3510, جس میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ اے نبی اس وقت کون سی دعا ہمیں کرنا چاہیے, تو نبی کہتے ہیں کہ اللہم انکا کریم تحب العفو فاعف عنی, یہ زیادہ اہتمام کرو آخرے کی 10 دنوں میں, اور انہوں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ, یہ پڑھیے, ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ اذکار کرنا چاہیے, استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے, اور یہ جو دعائیں ہیں بہت سارے اہتمام کرنا چاہیے, جو دعائیں قرآن مجید میں ملے گی, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرین, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انت الوهاب, جو سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8 میں دیا ہوا ہے, سورہ اعراف میں دیا ہوا ہے. تو یا اللہ قلوب, ہمارے دل کو, قلب کو اپنے پھیرنا مت گمراہیوں سے, یہ سب دعائیں کرنا چاہیے. اب جو ہے آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے, آپ نماز نوافل نماز پڑھیے, نوافل نماز کے ساتھ ذکر کیجیے, پھر قرآن کی تلاوت کیجیے, کیونکہ آپ کنٹینیوسلی کرتے کرتے شاید آپ یہ ہو جائیں, بور ہو جائیں, یا پھر آپ تھک جائیں, تو آپ کیا روٹیٹ کر سکتے ہیں, آپ کیا کریں, نوافل نماز پڑھیے, نوافل نماز میں آپ لمبا نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں سورہ لمبا آپ یوز کیجیے, سجود میں جائیے, زیادہ لمبا آپ دعائیں کیجیے, پھر آپ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کیجیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, اس کا معنی کو سمجھیے, معنی کے سمجھیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر حروف پہ 10 نیکی ہے. حروف بولا ہے کس کو, جیسے الف لام میم, الف ایک حروف ہو گیا, اس پہ 10 نیکی. تو قرآن کی تلاوت کریں جتنا تو ہم کو اتنا اجر ملے گا, اور اس ٹائم میں تو 1000 نائٹ سے بھی زیادہ اور ملٹیپلائی بھی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تو ہم اس کا اہتمام کریں. پھر اس کا ہوتا ہے تو پھر ہم قرآن کی تفسیر یا بڑے اسکالرس یا علماء ہمارے اہل حدیث یا پھر ہمارے بڑے اسکالرس سعودی کے, یا پھر ان کا آپ قرآن کی تلاوت یا پھر تفسیر سن سکتے ہیں ہمارے. تو اس طریقے سے قرآن کے ساتھ اٹیچ رکھیے, ذکر کیجیے, بتائیے, آپ دعوت کا کام کیجیے, دعوت کا کام بھی ذکر ہوا, آپ ذکر کر رہے, بتا رہے, تدبر بھی کرنا اللہ کی چیزوں پہ, وہ بھی نیکی میں ہی آتا ہے, عبادت میں ہی آتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ عبادت کیا, دعا از این عبادہ, is the best form of عبادہ, and دعا is an عبادہ. نبی نے کہا سنن ترمذی, جامع ترمذی میں بک آف سپلیکیشن حدیث نمبر 2370 میں, کہ دعا بھی جو ہے عبادت ہے. ایسا نہیں کہ دعا کر رہے یہ عبادت تو نہیں, یہ عبادت ہے. آپ دعا کیجئے, ذکر کیجئے, استغفار کیجئے کثرت کے ساتھ میں, انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جتنا ہو سکے. امید ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. شیخ جزاکم اللہ خیر. اب لکھتا ہے محمد زید, اٹس مائی ٹرن. Yes.
So now I would like to ask शेख थोड़ा सा लोगों का क्वेश्चन होता है सब, पर जी मैं ये जी पूछना चाहता हूँ आपसे कि कई सारे लोग ये पूछते हैं कि लैलतुल कद्र में जागना जरूरी है क्या? मतलब उस कई को नींद की आदत होती है, तो उनको जी जागना जरूरी है शेख? प्लीज टेल अस अबाउट दिस. ये देखिए एक हदीस में है, जो है, मैं एक मिनट आपको, आपका जी सवाल शेख. एक बार रिपीट करेंगे? जी शेख, कई लोगों का सवाल होता है कि लैलतुल कद्र में जागना जरूरी है, मतलब वो सोना चाहते हैं ज्यादा कर, वो बोलते हैं कि अच्छा लैलतुल कद्र है, कल से पढ़ा जाएगा, आज सो जाता हूँ. अच्छा, ये कहते हैं। आप फोटो देख सकते हैं साहब, देख. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि हदीस है सही बुखारी में वॉल्यूम 3 द बुक ऑफ तरावी, हदीस नंबर 2012 में है। जो मैंने एक हदीस भी बताया, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में वो फास्टिंग कर रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं रात में उन्हें जो है उठाया, ठीक है, नमाज के लिए। 1/3 ऑफ नाइट्स जो है 1/3 ऑफ नाइट्स में उठाया, और 1/3 ऑफ नाइट्स में उठाया, फिर अगले छठी रात में नहीं उठाया उन्होंने, फिर 5th नाइट में उठाया। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि ये उठाया उन्होंने, रेगुलर नहीं उठाया। उसके बाद जब वो जाने लगे आखिरी में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ नबी, आपने 6th नाइट में या 7th नाइट में हमें नहीं उठाया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया कि जो है, मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ कि ये जो है, सॉरी, मैं एक और हदीस आपको बताना नो चाहता हूँ। शेख, ये यू कैन यहाँ टेक तक योर था। दूसरी नो हदीस प्रॉब्लम. ये है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उसमें। दूसरी हदीस है कि एक बार साहबी और साहबी थे मस्जिदों में, और लोग वेट कर रहे थे क़ियामुल लैल का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नमाज पढ़ाए उन्होंने। अगले दिन देखा उन्होंने मस्जिदें भरी हुई थी, अगले दिन भी नमाज पढ़ाया। फिर अगले दिन फिर गया, उन्होंने नमाज पढ़ाया, तो पूरा ओवरफ्लो हो रहा था, मस्जिद पूरी की पूरी भरी हुई थी। उसके बाद वाले चौथे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए नमाज पढ़ने, जानबूझकर। फिर सुबह के वक्त फजर की नमाज में आए, उन्होंने कहा कि मुझे ये डर था कि कहीं मेरे बाद इस चीज को, मतलब जो तरावी है या क़ियामुल लैल है, इसको फर्ज ना कर दिया जाए, तो इसलिए मैं ये पढ़ाने के लिए नहीं आया। और ये समझ लीजिए कि ये इसको बोलते हैं वॉलंटरी प्रेयर्स। ये जो है फर्ज नहीं है तरावी पढ़ना, लेकिन इनकी फजीलत बहुत ज्यादा, जो मैंने हदीस में बताया, मैं ये लैलतुल क़द्र ईमान व इहतिसाबन उफ़िला फीहा मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, मतलब कि इस दिन जो ईमान के साथ में सवाब की नीयत से जो भी लैलतुल क़द्र का एहतमाम करता है, उसके साबिक़ा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसकी इतनी फजीलत है कि कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। हाँ, लेकिन ये फर्ज नहीं है, ये आप रखे तो अच्छा है, गुनाह नहीं है इसके ऊपर, इसको बोल सकते हैं मुस्तहब है, ये ऐसा कह सकते हैं। उम्मीद है मैं आपके सवाल का जवाब शेख दे। साहब, दिस इज a question I just got from somewhere and they are asking, वो पूछ रहे हैं कि जो लोग जॉब करते हैं उनको कैसे जागना है? जो लोग कोई कंपनी में जॉब करते हैं, सऊदी अरब में हो गया जी और इंडिया में हो गया, वो रात में जाना रहा, उनको कॉल आ गया काम में आ जाइए। जैसे जी कि फॉर एग्जांपल हो गया कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई इंजीनियर जिसको रात में जॉब जी करना होता है, नाइट ड्यूटी, तो वो क्या करे? कैन यू टेल मी, लाइक हिंट आप बता दीजिए लोगों को, जस्ट क्वेश्चन आया है. जी, पहले तो आप ये काम कर सकते हैं, उन्हें, आप जो हेड है वहाँ का मैनेजर है, उनको रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं कि मैं काम करता हूँ, जो 8 घंटे की ड्यूटी है मेरी, सपोज 6 बजे की ड्यूटी शुरू होती, आप मुझे 5 बजे बुला लीजिए, मैं एक्स्ट्रा आवर्स काम कर लूंगा। रात के आखिरी नाइट में मुझे 1 घंटा सवा घंटा टाइम दे दीजिए, मैं कहीं कोने पे बैठ के आखिरी लास्ट आवर्स में नमाज या कुछ नवाफिल पढ़ लूँ। ऐसा नॉर्मली मैं इंडिया, सऊदी में तो खैर छोड़ दीजिए, मैं इंडिया में वैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दिल्ली में जॉब कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कभी इन लोगों ने मुझे नमाज के लिए नहीं रोका, मैं ये कहूँगा। और एक जगह और कंपनी में इनफैक्ट उन्होंने मुझे जगह दे दिया कि आप पढ़िए, मैं बोला कि नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तो बोला कि आप पढ़िए, यहाँ पे जगह दे दिया उन्होंने, एहतमाम करते ज्यादा अक्सर, तो ये एक्सक्यूजेज ऐसा हम बोल नहीं सकते कि नहीं देगा। अब लेकिन चूंकि ऐसा जॉब हो सकता है कि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है,
आपको नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप जिक्र करिए, बैठे बैठे पढ़िए, जहाँ पे खड़े आप जिक्र जुबान पे पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो बताया अल्लाहुम्मा गफूरुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये कसरत से आप पढ़ सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया तिर्मिज़ी की, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, बुक ऑफ सप्लिकेशन हदीस 2730 में, कि जो है दुआ भी एक इबादत है, तो आप इसमें जिक्र का एहतमाम करते रहिए। आप बैठे कुरान रख लीजिए मोबाइल में, आप उसको पढ़िए, टाइम मिला, ब्रेक मिला तो आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा वो ब्रेक का टाइम या कुछ ऐसा टाइम दे, आप डिपेंड करता है किस तरीके का ड्यूटी है, किस तरीके का उसका काम है, वर्क है, लेकिन नॉर्मली थोड़ा टाइम अगर मांग लेंगे, आखिरी का टाइम 1 घंटा आधा घंटा दे दीजिए, मैं थोड़ा इबादत करना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कोई रोकेगा कोई जॉब में। जी शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने इसका जवाब दे दिया, और जिनका ये जवाब था अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल चुका होगा। और अगर आपके भी कोई सवालात थे, अगर आपको शेख से पूछने हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव सेशन में, आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे लाइव चैट है। मैं फिर वाज़ेह कर दूं, मैं शेख नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। मैं बताने की कोशिश करूंगा, अगर आपको मुतमईन होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, नहीं तो आप उलेमा से भी आप रुजू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप उसको वेरीफाई कर ले, कोई मसला नहीं है। मैं आपको क्या बोलूं, आप मुझे बता दीजिए प्लीज। आज आप ब्रदर बोलिए ठीक है, क्योंकि मैं आपको शेख साहब से लेता हूँ। ठीक है शेख साहब, सॉरी नहीं, मैं जस्ट वाज़ेह कर लेते, ऑडियंस को मैं क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि मैं कोई आलिम या स्कॉलर नहीं हूँ, क्लियरिटी अच्छा है, आप समझ रहे, सामने वाले जो देख रहे हैं उनको शायद ना मालूम, बता देना बेहतर। शेख साहब आलिम दीन नहीं है, शेख साहब एक स्टूडेंट है, और ये कंफर्म कर दिया आज हमने आपसे। और ब्रदर मोहम्मद ज़ैद, अब आपकी बारी आती है। हाँ, तो ब्रदर, ये तरावी, लैलतुल कद्र और क़यामुल लैल, ये दोनों सेम है, ये तीनों चीज सेम है या फिर डिफरेंट है? देखिए, क़यामुल लैल जो होता है, क़याम रात में ठहरना, पढ़ना। अब क़यामुल लैल का वितिर भी इसको बोला जाता है। आप देखेंगे हदीस में है कि नबी ने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि ये जो वित्र जो नमाज पढ़ूं, ये जो लोगों पे फर्ज हो जाए, वित्र वर्ड आया, ऑड नंबर से आया, क्योंकि 2 3 1 3 5 11 9 हो सकता है। अब इसका दूसरा माने, अब जो बोलते हैं इसको लैलतुल नाइट ऑफ पावर, दूसरा है क़यामुल लैल। क़यामुल लैल वितिर भी बोला जा सकता है, तरावी भी बोलते, तरावी राह से आया है, जिसका माने है कि ठहर जाना, जो आपको शायद मालूम हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ जनरेशन्स के बाद जो है लोग ठहर जाया करते थे, 4 रकअत के बाद रुक जाया करते थे, फिर नमाज पढ़ा करते थे। ये ऑब्लिगेटरी नहीं है रुकना, तरावी के बाद आप तुरंत कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन तरावी तरह से आया है, उसका माने हो गया। उसके बाद आपने और क्या पूछा? सलातुल लैल, लैलतुल कद्र, फिर सलातुल लैल भी बोलते हैं इसको, सलातुल लैल, तो लैल रात में नमाज पढ़ने वाला, तो इसको क्योंकि वॉलंटरी प्रेयर्स है, जो कि इशा के नमाज के बाद, जो कि ठीक, ये अब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि मैं उस पे आऊंगा लैलतुल कद्र पे। अब जो है ये जो शुरू हो जाता है इशा की नमाज से फजर की के वक्त से पहले तक आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। आप नबी ने कहा भी एक हदीस में कि अगर आप इशा की नमाज के बाद अगर आप पढ़ ले, आपको डर लगता है कि आप नहीं उठ पाएंगे, अगर आप पढ़ ले, तो ये तहज्जुद की नमाज ही बोला गया है। तहज्जुद का नमाज, तहज्जुद जो है हज्जदा से है, हज्जदा माने पढ़ना नमाज रात, ये उससे भी आया, ये वॉलंटरी प्रेयर्स का माने भी हुआ, ठीक है। तो ये सब एक ही माने, एक ही वर्ड्स के लिए, टर्मिनोलॉजी के लिए यूज किया गया है कि अगर नबी ने कहा कि अगर तुम रात में इमाम के साथ पढ़ते हो नमाज, तो ऐसा है कि तुमने रात भर इबादत किया, ठीक है। तो अगर तुम्हें डर लगे तो नमाज तुम के नहीं उठ पाओगे, तो रात में तुम पढ़ लिया करो और पढ़ के सो जाया करो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तहज्जुद हज्जदा माने कि सोने के बाद उठ के पढ़ना, ठीक है। तो आपको डर लगता है कि नहीं उठ पाएंगे, तो आप पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला आखिरी वक्त पे जो है अशर के बहुत नीचे लोअर हेवेंस पे आके बोलते हैं कि कोई है जो मांगने वाला है, तो चांसेस बहुत हायर चांसेस होता है आपकी दुआ कबूल होने का।
تو اس لیے کوشش کیا جاتا ہے, کرتے ہیں کہ اس وقت زیادہ عبادت کرے, زیادہ مانگے, کہ چانسز بہت زیادہ ہے پروبیبلٹی آپ کی دعائیں قبول کرنے کا. تو آپ اس سے پہلے بھی اگر پڑھ لیں تو وہ بھی تہجد ہے, ایسا نہیں ہے, وہ بھی جو ہے صلاۃ اس میں آئے گا. اب لیلۃ القدر, نائٹ آف پاور, تو آپ یہ جو ہے نائٹ آف پاور, یہ جو رات میں جو نائٹ آف پاور, جو قدر کی رات میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں نائٹ آف پاور, نائٹ آف ڈگری, نائٹ آف میجسٹی, نائٹ آف ہائر اسٹیم, ہائی اسٹیم. تو یہ سب اس کے معنی میں آتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تقدیر, جو کہ میں نے بولا قدر, جو اللہ اندازہ لگاتا ہے, جو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. اور فرشتوں کو, اب یہ لوگ بولیں گے 50,000 سال پہلے تو لکھ دیا گیا تقدیر, پھر کیوں ہو رہا ہے, مطلب کیا لکھ رہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, جو آپ پڑھیں گے صحیح مسلم میں بھی آیا ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پین نے لکھا, پین کو بولا لکھو, اور 50,000 سال پہلے جو ہے ہر چیزیں لکھ دی گئی. لیکن اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رات کو, لیلۃ القدر کی رات کو فرشتوں کو دیتا ہے ہر سال کے لیے, پورے سال کے لیے, پورے کمپلیٹ ایئر کا ہر چیزوں کا تقدیر مقدر یہ فرشتوں کو بتاتا دیتا. لکھ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا یہ چیزوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. میں اپنی بات کو اور ایک کوشچن آیا ہے ابھی شہباز, ایک کوشچن آیا ہے ابھی, تراوی 8 رکعت اور 20 رکعت. اچھا, یہ میں نے کہا نا, جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے نبی جو حدیث ہے بلوغ المرام میں بھی آپ دیکھیں گے, پڑھیں گے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آڈ نمبرز جو ہے پڑھائے, جو وتر نماز پڑھائے. وتر آڈ نمبرز میں نے کہا 1 3 5 7 9, ایک جگہ آتا ہے کہ 10 + 1 پڑھایا, ایک جگہ آتا ہے کہ 9 + 3 پڑھایا, 12 ٹوٹل پڑھا انہوں نے. تو ان کی زندگی سے جو ہے یہ ثابت یہی ہے کہ انہوں نے 9 + 3 12 رکعت پڑھا انہوں نے تراویح. لیکن اگر ہم جتنا پڑھے, اس میں کوئی کنڈیشن سپلائی نہیں ہے. آپ جتنا بھی وتر آڈ نمبرز پڑھ سکتے ہیں, زیادہ پڑھے لمبا, ٹھیک ہے, جو زیادہ لمبا پڑھے, زیادہ دیر پڑھے, آپ اس کو پڑھیے, کیونکہ عبادت کی رات ہے. لیکن صحیح ثابت تو 12 رکعت ہی ہے. آپ حدیث میں کئی حدیث سے آپ دیکھ سکتے ہیں, جو آتھینٹک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 12 رکعت ہے. لیکن آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب تک امام پڑھے تب تک آپ کو پڑھنا ہے. اب ایسا نہیں کہ امام 20 رکعت پڑھ رہا ہے, 12 رکعت تو ہو گیا, ہم نکل گئے پیچھے سے, تو ویسا نہیں چلے گا, کیونکہ امام کو فالو کرنا ضروری ہے. ہاں, ایسا ہوتا ہے کہ 12 رکعت ہم پڑھیں گے امام تک, اور باقی تو میرا ہو گیا. 8 رکعت میں 8 رکعت پڑھے پیچھے چلے گئے, تو یہ غلط ہے ایکچولی. کیونکہ ہے کہ آپ کو امام کو فالو کرنا ہے, امام شروع اور ابتدائی اور آخری تک جو ہے امام کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. آپ لمبا پڑھیے, امام لمبا پڑھ رہا ہے زیادہ تو آپ پڑھیے, اچھا آپ کو اجر ملے گا. قرآن کی سورہ, قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا. برادر یاسر جمیل, آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے؟ جی ہاں, میرے پاس بہت سارے کوشچنس ہیں, اس لیے میں 1 بائی 1 آپ سے پوچھوں گا. اور پہلے میں اپنے کوشچنس کو آپ کے پاس پیش کرتا ہوں. اگر کوئی بندے کو فیور ہے, اس کو کف ہے, کھانسی زکام ہے, تو کیا کرے وہ؟ لائک لیلۃ القدر ادا کرے یا نہ کرے؟ کسی کو کچھ کرے؟ نہیں, میں نے لیلۃ کف, کھانسی, بخار ہے, یہ آپ پوچھ رہے ہیں, یا پھر کوئی اس کا طبیعت خراب ہی ہے, طبیعت خراب ہے, یا پھر اس کا طبیعت خراب ہے. طبیعت خراب ہے تو اب جیسے جس طریقے سے وہ کر سکتا ہے. مان لیا نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, لیٹے قرآن, مصحف قرآن آج کل تو موبائل میں آ گیا, اس کو لیٹ کے پڑھے, ذکر کرے, اذکار کرے, زیادہ سے زیادہ دعائیں تمام پڑھے, اور استغفار کثرت سے زیادہ کرے. تو استغفار کا بہت فضیلت بھی آیا ہے, اور جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے جو آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 33 میں بتایا بھی ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا, فارگیو کر دوں گا. سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 11 میں آیا ہے کہ میں تم استغفار پڑھو کثرت سے, تو میں بارش بھیجوں گا آسمانوں سے,
उसी तरीके सूरह नूह सूरह नंबर 71 आयत नंबर 12-13 के बाद में आप देखेंगे कि और मैं तुमको दौलत, वेल्थ, चिल्ड्रन दूंगा, बच्चे दूंगा, तुम्हारे बरकत, तो उसमें बरकतें होंगी, तो दौलतों में तो कसरत से होंगी। तो ये किसमें इस्तगफार का बहुत फजीलत है। उसी तरीके से सूरह नंबर 11 आयत नंबर 52 में आप देखेंगे तो उसमें भी ये बताया गया है कि मैं तुमको स्ट्रेंथ दूंगा, ताकत दूंगा। ये सूरह हूद में भी आया है, उसे सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 8 में भी दिया गया है कि इसके इस्तगफार के बहुत सारे फजीलत हैं। आप लेटे लेटे इस्तगफार पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह वतूबु इलैहि। अब बड़ी इस्तगफार बहुत करिए। इस्तगफार हम लोग सोचते हैं छोटा सा है, नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। इस्तगफार से गुनाहें माफ होती है जी, बहुत फजीलत है। तो इतने सारे फजीलत, आप लेटे लेटे इस्तगफार कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से हो, जैसे भी हो, आप उस तरीके से करें। अल्लाह ताला ने ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी को भी उसके नफ्स, उसके जितना सहना उससे ज्यादा ताकत, उससे ज्यादा बोझ नहीं डालता। जितना सह सकता उतना ही मैं बोझ डालता हूँ। आप उतना कीजिए, अल्लाह ताला जानता है आपके हालात को किस तरीके। शेख आई थिंक मोहम्मद जमील सर का आंसर आप मिल चुका होगा उनको। और अगला जो है, आप प्लीज पिकअप कीजिए कमेंट मोहम्मद जैद, इसका कमेंट आया अगला। अच्छा, इरशाद आलम है, हाँ, बड़ी क्वेश्चन। ब्रदर इरशाद आलम का ये पूछते हैं कि बिटकॉइन हलाल है या हराम है? बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम है? शेख साहब, मैं इससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ? मैं कुछ सेकंड्स में बोल देता हूँ। मैं एक्चुअली इस पे रिसर्च नहीं किया हूँ, तो मैं ज्यादा कमेंट्स इस पे नहीं दे पाऊंगा। मुझे थोड़ा स्टडी करना होगा। मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? जी बोलिए। शेख साहब, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन तब भी मैं अगर देखूँ इसे एक दूसरे तौर से, तो ये मुझे जुआ के टाइप लगा एक तौर से। एक बंदे ने फॉर एग्जांपल मैंने 100 वो रियाल निकाला और मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 50 डेज, मुझे नहीं पता क्या रहता है इसका प्रोसेस, अल्लाह आलम क्या रहता है। मेरे पैसे बढ़ गए 1000 रियाल, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रियाल आए। फिर मैंने उसके बाद जाके ब्रांड न्यू आईफोन लिया और ये सब। तो ये पता नहीं क्या शेख साहब, तो ये थोड़ा जुआ टाइप लगा। आपका क्या इस पर आया? हम लोग आलिम नहीं, बस हम टॉक कर रहे हैं। मैं स्कॉलर से पूछा, एक बार सुना हूँ मैं, अल्लाह वाला, उन्होंने कहा कि परमिसेबल नहीं है, लेकिन मैं इस पर ज्यादा रिसर्च या तफसील पढ़ा नहीं, स्टडी नहीं किया हूँ। सोचता रहा करूंगा, लेकिन हर बार जहन से उतर गया है बात। तो मैं इसलिए कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मैं खुद देखा नहीं हूँ या फिर स्कॉलर से पूछा नहीं हूँ या स्टडी नहीं किया हूँ। तो बोलना मुनासिब नहीं मेरे तरफ से। आप किसी और से, कोई बड़े स्कॉलर से शहबाज का आया है कमेंट कि बिटकॉइन इज नॉट गैम्बलिंग। तो इस पे क्या? अल्लाह वालम, लगता है शहबाज भाई कमेंट्स, माशाल्लाह। शहबाज ओके शहबाज भाई, लगता है शहबाज भाई को बहुत नॉलेज है, लगता है शहबाज भाई को बहुत नॉलेज है। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, यू आर द नेक्स्ट यूथ लीडर इंशाल्लाह। तो चले अगला क्वेश्चन मोहम्मद जाद बढ़ेंगे। मेरी तरफ से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप कीजिए। नहीं, सब बेनिफिट्स ऑफ इस्तगफार जी, एनी बेनिफिट्स? आई थिंक शेख साहब का कोई इंटरनेट का दिक्कत हुआ है एंड ही विल बी बैक। तब तक हम लोग कुछ टॉक्स करते हैं। और क्या हाल है आपके मोहम्मद जैद, कैसे चल रहे हैं आपके दिन? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रमजान कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे रमजान अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे जा रहे हैं। और इंडिया के क्या हालात है? इंडिया में पटना में सब चीज ठीक ठाक है? नहीं, पटना के हालात बहुत खराब है। यहाँ लॉकडाउन है और बाहर नहीं निकल सकते हैं हम लोग। बहुत बोर हो रहे हैं घर में। हम लोग को राइड पे जाना था, संडे राइड पे नहीं जा पाए हम लोग। बहुत परेशानी हो रही है जी। अच्छा, और मस्जिदें बंद है। मेन प्रॉब्लम ये है, मस्जिद बंद है यार। सही बात है। और स्कूल कैसा हो जा रहा है आपका? कुछ स्कूल के कोई अपडेट्स? नहीं, अभी स्कूल का तो कोई अपडेट, अभी रिजल्ट भी नहीं आया है इसलिए कोई रिजल्ट भी नहीं। 20 जून को हमारा रिजल्ट आने वाला है बोर्ड एग्जाम का। हाँ, शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक शेख साहब। वेलकम बैक टू आइडियाज। डिस्कनेक्ट हो गया, सब होते रहते हैं, सब बड़े बड़े। जी। शेख साहब, हमारी तरफ से क्वेश्चन आया है। तादाद के बारे में बताइए। तादाद के बारे में बताएं। किसके बारे में? तादाद के बारे में। पता नहीं शेख, ये कौन सी वर्ड है, पर मुझे इसके कोई इल्म नहीं है।
میں پوچھنا چاہتا دادا ہوں مجھے بھی نہیں جمیل معلوم. سر سے کہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں ٹڈا کے یہ بارے میں. آئی ڈونٹ اچھا نو یہ سب آپ کچھ پتہ ہے؟ شیخ یہ بتائیے کہ استغفار کی کیا فضیلت ہے؟ استغفار کے ابھی میں نے جیسے بتایا استغفار کے بہت فضیلت ہیں. جیسے سورہ نوح میں آپ دیکھیں گے سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 میں کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے, گناہیں معاف کر دینا استغفار سے. دوسری فضیلت سورہ نوح میں اسی آیت میں سورہ نمبر 71 آیت نمبر 11 میں ہے کہ اور میں بارشیں بھیجوں گا, آسمانوں سے نازل کروں گا استغفار کی کثرت, اگر تم استغفار کرو گے. اسی طریقے سے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 12 میں اسی میں آپ دیکھیں گے اور اگر تم استغفار کرو گے تمہارے ویلتھ اور چلڈرن بچے تمہیں عنایت کروں گا, تمہیں دوں گا اور تمہیں دولت دوں گا, مال دوں گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 52 میں دیا ہوا ہے. جی بولیے. ایک اور کوشچن آیا ہے, کئی لوگ استغفار 1000 بار پڑھ لیں گے, 2 لاکھ بار پڑھ لیں گے. کئی لوگ ہوتی عادت کہ 1000 بار پڑھ لو, 2000 بار پڑھ لو, تو اس پہ کیا آپ کا کہنا ہے؟ 1 بار پڑھ لو, 1000 بار پڑھ لو, کیا فائدہ ہے؟ 100 صحیح ہے, ایک استغفار 100 بار پڑھنا فضیلت ہے. پر کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ کمپٹیشن لگا رہتا ہے کہ تم 2000 پر پڑھو, ہم لوگ مل کے کچھ کریں گے. دیکھیے استغفار پڑھ رہے, استغفر اللہ, اب مثال کے طور پہ میں جو پڑھ رہا ہوں استغفر اللہ, تو میں اللہ فارگیو می, تو میں بول رہا ہوں, سوچ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں اور معافی, اور دل جو ہے اللہ کے طرف بھی جھکاؤ ہو رہا ہے. اب ایک طوطا کے جیسا بول رہے ہیں, کچھ سمجھ رہے نہیں, کچھ دل سے بھی نہیں ہے, تو طوطا کے جیسا بولے جا رہے تو کیا فرق پڑے گا؟ دل کو بھی جو ہے اپنے آپ کو اثر ہونا چاہیے. جب آپ قرآن پڑھ رہے تو قرآن سنے تو اثر بھی ہوتا ہے نا اس کے اوپر, تو آپ پڑھیں گے تو آپ غور فکر بھی کیجئے اس کے اوپر. استغفر اللہ, may Allah forgive me, may Allah forgive me. ٹھیک ہے, تو آپ فارگیونیس معافی مانگ رہے ہیں نا, طلب کر رہے ہیں تو اب یہ جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں نا, تو یہ چیزیں جو ہے دونوں چیزیں ہونی چاہیے نا. تو استغفار کرتے رہنا چاہیے, مانگنا چاہیے. تو 200 300 500 وہ چیزیں کمپٹیشن نہیں لگا رہے ہم ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, تو دل جو ہے رجوع ہونا چاہیے اللہ کی طرف, مطلب مائل ہونا چاہیے اللہ کی طرف. یہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہ اپنے بارے میں سوچیں, اپنے گناہ کے بارے میں سوچ کے استغفر اللہ پڑھتے رہیں کہ ہم نے اتنا گناہ کیا, اللہ معاف کرتے, یا اللہ استغفر اللہ, ایسا کر کے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ, میں امید ہے کہ آپ کی بات کو سمجھ. ایک اور سوال آیا کمنٹ سیکشن اور ایک دم کہاں سے آ گیا, ایک دم آخری میں چلے گئے ان کے آخر. بردر ارشاد عالم کی طرف سے ایک سوال آیا ہے جی کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھیں, یہ آیا ہے سوال. مجھے نہیں معلوم, چیک کرنا ہوگا مجھے. شیخ صاحب بھی ہمارے شاہ رخ بھائی, نہیں شارخ یمان بھائی, بھائی برادر یمان ظفر میں نے سنا پوچھ رہے ہیں, محمد زاد پلیز کریں آگے بڑھائیں. اچھا, برادر یمان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ عید سے پہلے والی رات کو بھی جگنا چاہیے, کیا وہ بھی لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک ہے؟ مطلب ان کا کہنا ہے چاند رات, جس دن چاند ہوتی ہے, چاند رات کے دن بھی جگنا چاہیے, اور وہ رات لیلۃ القدر میں سے ہی آتی ہے. یہ کوشچن ہے برادر یمان کا. 30 تو ختم ہو جاتا ہے نا, 30 دن روزہ رکھے آپ, مغرب تو دوسرا دن ڈیز شروع ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ 30 ڈیز تو وہی اسی ٹائم میں ہی ہو گیا نا آپ کو. ان کا 2 کوشچن ہے. ہاں ٹھیک ہے, 2 کوشچن سمجھ رہے آپ میرا, اور نمبر سے بولا کیا. اور ایک اور ان کا کوشچن ہے جگنا چاہیے اس رات کو, یہ کوشچن ہے, اس رات کو بھی جگنا چاہیے. جگ کے کیا کرنا ہے, پڑھنا ہے نا, کہ پڑھنا تو کوئی بھی رات میں آپ جگ سکتے. جو ہے مطلب جو بولا گیا قیام اللیل, جو بولا گیا قیام کرنا, نبی جو ہے جاگا کرتے ہیں. ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کے لیے, بہت دیر تک کھڑے ہوئے, ایسا کہ ان کا جو ہے ایک دم پھول جاتا تھا پیر. پوچھے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے سابقہ آگے سب کے گناہ معاف کر دیے آپ کے لیے, تو جنت کے بشارت ہے سب, تو پھر آپ کی کیا ضرورت ہے اتنا رات میں ٹھہر کی اللہ دعا نماز پڑھنا, اہتمام کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو یہ عام دنوں میں بھی جو بولتے ہیں, جو نائٹ آف پاور جو اس میں بھی ہے,
کئی جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوتے بھی تھے اور پھر رات میں تہجد کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے. پڑھتے تھے, آپ کسی بھی رات کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کے لیے تو کوئی بندش نہیں ہے. لیکن اس کا ایک خاص اسپیشل ایک فضیلت جو سورہ قدر میں بھی مینشن ہے اور سورہ قمر میں بھی 54 2 سے 3 آیت اور میں بھی مینشن کیا گیا ہے. تو اس رات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے خاص کر کہ اتنا فضیلت والا رات سال میں اتنا نہیں ہے جتنا فضیلت اس رات کا, یہ بتانے کا مطلب. جی شیخ محمد زید, اب کیا ایک اور کوشچن آیا ہے یہ, اینی اسپیشل دعا فار لاسٹ عشرہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. جامع ترمذی میں بھی ہے, جامع ترمذی بک آف سپلیکیشن حدیث نمبر 2730 میں مینشن. اور ایک اور کوشچن آیا ہے بردر شہباز کی طرف سے, ہمارے ساتھ کامیڈی بردر شہباز کی طرف سے ایک کوشچن آیا ہے, لاک ڈاؤن میں گھر سے باہر نکلنا حلال ہے یا حرام؟ شیخ صاحب آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں جو چیز حرام کا یہ چیز سمجھ لیجئے, جو چیز کون چیز حرام ہوتی ہے جس کے بارے میں وعید کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعید بتایا جہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا, ٹھیک ہے, جو حدیث قرآن میں آیا اس کو حرام بولا گیا. 5 چیزیں ہوتی ہے, فرض, مستحب, مباح, مکروہ اور حرام. پہلا فرض بندہ مینڈیٹری کرنا ہے, اوبلیگیٹری ہے, اگر نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا. مستحب ہائیلی ریکمنڈیڈ ہے, ثواب بہت اجر زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ثواب ملے گا. اور اس کے بعد ہے مباح مانے پرمیسیبل, آپ کر اجازت ہے اس چیز کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا ہے مکروہ, مطلب ناٹ ریکمنڈیڈ, مطلب گناہ نہیں ملے گا, ڈسکریج کیا گیا ایکچولی. اور حرام مانے کہ جو چیز جو ہے بالکل حرام مانے گناہ ہے, اس کے اوپر اگر آپ کریں گے تو گناہ ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر وعید 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, وعید جو بتایا گیا, جہنم اس کا عذاب بارے میں بتایا گیا. تو اس میں تو ایسے کوئی عذاب یا جہنم اس سب کے بارے میں تو قرآن حدیث میں نہیں آیا نا اس چیز کے بارے میں, تو حرام تو نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ نکلے, کیا ہے اس سے آپ افیکٹ ہو جائے اور گھر والے کو نقصان میں پڑ جائے. کام کے لیے ہم لوگ بس نکل سکتے ہیں لاک ڈاؤن میں, ہاں نکل سکتے ہیں. اس کے لیے جو آپ کیونکہ قرآن میں بولا یہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود, سورہ مائدہ چیپٹر 5 ورس نمبر 1 میں بولے جس جگہ تم زمین میں پیدا ہوتے ہو وہاں پہ تمہارا ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس زمین کے لا کو فالو کرو ایز لانگ ایز قرآن اور حدیث کو کانٹرڈکٹ نہ کرے. تو اب کیونکہ لا آف لینڈ ہے, یہ قرآن حدیث سے نہیں ٹکرا رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بولا نا کہ پھر نہیں ماننا یہ چیز کو, یہ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں ایسا ہے کہ جو خطرہ ہو سکتا ہے, جان کا خطرہ ہے, اور یہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے, لا ہے, اور اس چیز کو بولا جا رہا ہے تو ماننا چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن میں بولا گیا ہے کہ لا آف ایگریمنٹ ہے, اس کو مانو اس لینڈ کے چیزوں کو جہاں تم پیدا ہوتے ہو زمین کا. یہ مت بولا ہم یہاں کیوں پیدا ہو گئے, کیا اور سعودی میں عرب میں پیدا ہوتے, یہ کچھ ہوتے ایسا. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے لیے وہاں پیدا ہو, اور تم کو وہاں فالو کرنا چاہیے جو لا ہے. انڈین گورنمنٹ انڈیا میں ہے تو یہاں کا لا کو فالو کیجیے آپ. اب گورنمنٹ بول رہا نہیں جانے تو اب کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے, پھیل سکتا ہے, وائرس ایسا ہے, چیزیں. سائنٹسٹ ہے, قرآن میں بولتا ہے, قرآن سورہ 21 ورس نمبر 7 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, if you don't know ask from the experts. اب سائنٹسٹ لوگوں کا یہ چیز ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں وائرس ہے, ڈبل میوٹینٹ ہے, جو وائرس ہے بہت ڈیڈیڈ ہے, کچھ مائلڈ ہے, کچھ زیادہ ڈیڈیڈ, آپ کو نہیں پتا. تو اس چیز کو قرآن بولا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو آپ تو آپ اس کو فالو کیجیے, آپ گھر میں رہیے اس چیز کو. امید ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. ایک اور کوشچن آیا ہے, اگر مسجد بند کا آرڈر ہے لیکن پھر بھی نماز ہو رہی ہے مسجد میں تو جائیں یا نہیں جائیں؟ غلط ہے ایکچولی, بالکل غلط ہے ایکچولی. آپ یہ چوری سے اس طریقے سے چھپا چھپی کیوں کام کر رہے ہیں؟ میں تو صاف بولتا ہوں یہ غلط ہے. نہیں مطلب یہ جو بھی یہ آپ لوگ ہمارے چینل پہ ریڈ بول لگائیے لگتا اگلی بار پولیس کا. نہیں مطلب یہ جو چیز ہے, اگر نہیں میں یہ چیز بولنا چاہتا ہوں, اچھا لگے یا برا لگے وہ الگ کی چیز ہے. میں اگر وہاں پہ اجازت ہے اتھارٹیز کا, وہاں پہ اس جگہ کا ڈسٹرکٹ کا مجسٹریٹ کا, کیا پڑھ سکتے, پرمیسیبل ہے, پڑھ رہے کچھ جگہ پہ ہے. لیکن جہاں پہ کہ آپ مت کیجیے, جب جا رہے اندر تالا لگا دے رہے, ایسا کرے, ایسا ہو رہا نہیں ہے نارملی. اگر 1-2 جگہ جو بھی 2-3 جگہ اگر ہو رہا ہے تو غلط ہے ایکچولی. یہ چیز بالکل نہیں ہے, غلط ہے بات ایکچولی. اس سے کیا خطرہ ڈال رہے ہیں آپ, اگینسٹ جا رہے ہیں وہاں کا لا کا.
ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ठीक है मोहम्मद ज़ैद, चलिए शो को एंड किया जाए। हाँ, हमने शो को एंड किया टाइम जाए। लिया और अनाउंस कर दीजिए कि आज रात में भी इंग्लिश पॉडकास्ट, हाँ, प्लीज अनाउंस कर दीजिए अपने व्यूअर्स को। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। आप लोग होप करते हैं कि सारा क्वेश्चन का आंसर मिला हो आपको। और आज रात में हमारा सेम पॉडकास्ट इंग्लिश में होगा, रात में 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। तो जरूर आइए आप लोग, मोस्ट वेलकम। और तो एंड करते हैं 9:30। हाँ, सऊदी अरब 9:30। तो आपसे गुजारिश है कि जरूर आए, इंग्लिश में अच्छे से जी पॉडकास्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज ब्रदर मोहम्मद ज़ैद।